بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ آج ہم 29واں پارہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پارے کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مصافحہ کرتا تو آپ اس کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیر لیتے تھے جب تک کہ وہ اپنا چہرہ نہ پھیر لیتا، اور آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی پاس بیٹھنے والے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہوں۔ مطلب کہ جب تک کوئی مصافحہ آپ سے کرتا ہے، جب کوئی مصافحہ کرتا ہے تو اس وقت تک وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے جب تک وہ خود نہ منہ اپنا پھیر لیتا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب تک اگلا بندہ آپ پیچھے نہ ہٹ جائے، جب تک آپ بھی پیچھے نہ ہٹے، منہ نہ پھیلیں۔ اور دوسری سنت یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ بھی سنت ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے پاؤں نہ پھیلا کے بیٹھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ کسی پاس بیٹھنے والے کی طرف ٹانگیں پھیلائے ہوئے بیٹھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا میں نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، کہ جب بھی وہ مسکراتے تھے مسکرانے والا ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ یعنی مسکرا دینا بھی ایک صدقہ بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو نمازوں میں قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اچھے اخلاق ایسی چیز ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان آدمی جو ہے وہ راتوں میں نماز قائم کرنے والا، نماز میں قیام کرنے والے کا رتبہ پا لیتا ہے اور دن میں روزے رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں 2-3 باتوں کا اس حدیثوں سے پتہ چلا ہے کہ مصافحہ جب کرتے ہیں تو جب تک سامنے والا منہ نہ پھیر لے، جب تک ہم نے منہ نہیں پھیرنا، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ دوسری بات، جب کوئی پاس بیٹھے ہوئے ہو تو ٹانگیں اس کی طرف نہ پھیلانا۔ تیسری بات، مسکرانا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ نمازوں میں اور قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے کا درجہ انسان آدمی جو ہے وہ پا لیتا ہے۔ پارہ نمبر 29 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الملک یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الملک مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور کہ تم میں کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ بڑا زبردست اور بخشش والا ہے۔ وہ جس نے اب اوپر نیچے 7 آسمان بنائے تو اللہ کی کارکردگی میں کوئی خلل نہ دیکھے گا۔ ذرا دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پھر بار بار آنکھ اٹھا کر دیکھ، تیری نگاہ ناکام تھک کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا ہے اور ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے منکر ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوں گی۔ ایسا معلوم ہوگا گویا مارے غضب کے پھٹ پڑیں گی۔ اور
جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری اور تم خود ہی بڑی غلطی میں مبتلا ہو۔ پھر وہ کافر کہیں گے پھر کہ کاش ہم غور سے سنتے یا سمجھ سے کام لیتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اب دفع ہو جاؤ یہ دوزخ والے، اب دفع ہو جائیں یہ دوزخ والے۔ اللہ کہتے ہیں بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے، اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، بے شک وہ دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہ نہ جانے گا؟ اور وہ تو بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قابل استعمال بنایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور پھرو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف تم کو دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس اللہ سے جو آسمان میں ہے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور اچانک وہ زمین لرزنے لگے؟ یا تم اس اللہ سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کا میਂہ برسا دے؟ پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ ان پر میرا کیسا عذاب ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں اور ان کو اللہ کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے؟ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہارے لشکر بن کر رحمان کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جو تم کو رزق پہنچائے اگر اللہ اپنا رزق روک لے؟ لیکن یہ لوگ تو سرکشی اور نفرت میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتے پڑتے چلتا ہو وہ سیدھی راہ پر ہوگا، یا وہ شخص جو ہموار راستے پر چلا جا رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو کان، آنکھیں اور دل دیے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور آخرت میں تم اسی کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں تو محض واضح ڈرانے والا ہوں۔ پھر جس وقت یہ اس وعدے کو نزدیک تر آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی تو ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دوزخ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی بڑا مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ پس تم لوگوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ قل کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ دیکھو تو اگر تمہارا یہ پانی گہرائی میں جا کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو یہ صاف ستھرا جاری پانی تمہارے لیے لے آئے گا؟ سبحان اللہ۔ سورۃ القلم مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں فرشتے یا اہل قلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے ہیں۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے واقعی دیوانہ کون ہے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے بہک چکا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جھٹلانے والوں کی بات نہ سنیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نرمی برتیں تو یہ بھی نرمی پر اتر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی
کسی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی باتیں نہ مانے، قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی باتیں نہ مانے، جو لوگوں کو طعنہ دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، جو نیک کاموں سے روکتا ہے اور حد سے بڑھا ہوا مجرم ہے، جو بد زبان ہے اور علاوہ سے بدنام بھی ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک کو داغیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم عنقریب اس کی ناک کو داغیں گے، بے شک ہم نے ان کی بھی اسی طرح آزمائش کی جیسے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جنہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ تک نہ کہا، یعنی انہوں نے انشاءاللہ تک نہ کہا، تو پھر اس بات پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھر جانے والی آفت ناگہانی پھر گئی جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی انشاءاللہ ہر کام میں ہمیں کہنا چاہیے۔ یہاں پہ اس کا بھی ہمیں ایک درس ملتا ہے، پھر گئی جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، پھر صبح تک وہ باغ ایسا ہو چکا تھا جیسے کٹی ہوئی فصل، تو صبح کے وقت انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ بھائیو، اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو اپنے کھیت پر سویرے ہی سویرے چلے چلو۔ غرض وہ چلے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے کہ دیکھو آج تمہارے پاس کوئی محتاج آنے نہ پائے، اور اپنی قدرت اور تدبیر پر نازاں تیزی سے سویرے ہی جا پہنچے۔ پھر جب اس تباہ شدہ باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ غالباً ہم راہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ یہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے۔ ان میں سے جو اعتدال پسند تھا بولا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ کی پاکی کیوں بیان نہیں کرتے؟ پھر بولے، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر یہ لوگ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، بولے ہماری شامت کہ ہم ہی حد سے بڑھنے والے تھے، شاید ہمارا رب اس سے بہتر باغ ہم کو بدلے میں دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رب ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ دنیا میں آفت یوں ہی آتی ہے اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہوگا۔ کاش وہ جانتے، بے شک پرہیزگار بندوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ تو کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ کیا تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم ایسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ پھر تو یقیناً اس میں تم کو اپنی پسندیدہ باتیں مل جاتی ہوں گی۔ پھر اللہ کہتے ہیں کیا تم نے ہم سے قیامت تک کے لیے قسمیں لے رکھی ہیں کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تم کو ملے گی؟ ان سے پوچھئے ان میں کون اس بات کا دعوے دار ہے، یا انہوں نے خدا کے کوئی شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساکھ سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا اور تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ اچھے خاصے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور جو لوگ اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ہم ان کو قدم بقدم ایسی جگہ لیے جا رہے ہیں کہ ان کو خیر بھی نہیں، اور فرماتے ہیں میں انہیں ڈھیل دیے جاتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی پختہ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر چاہتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں، یا ان کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے کہ وہ اس کو لکھ لاتے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جائیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا اس حال میں کہ وہ نہایت غمگین تھا۔ اگر اس کے رب کی رحمت اس کی دستگیری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا اور اس کا برا حال ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں پھر اس کو اس کے رب نے نوازا اور اس کو نیک بندوں میں رکھا، اور وہ لوگ جو کافر تھے جب قرآن کو سنتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی بری نگاہوں کے ذریعے پھسلا کر گرا دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الحاقہ
مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ، وہ ضرور واقعہ ہونے والی، اللہ کہتے ہیں وہ واقعہ ہونے والی چیز کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں اور تجھے کیا خبر کہ واقعہ ہو کر رہنے والی چیز کیا ہے؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ قوم سمود اور قوم عاد نے اس کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ پھر سمود جو تھے تو ایک سرکش آواز سے ہلاک کر دیے گئے جو قوم سمود تھی۔ اور وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا، اور جو عاد تھے، جو قوم عاد تھے تو وہ ایک نہایت تیز اور شدید آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط رکھا۔ یہ آپ انڈرلائن کر لیجئے کہ قوم عاد پر جو ہلاکت آئی تھی وہ شدید آندھی کی آئی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط رکھی گئی۔ اور فرماتے ہیں پھر اے مخاطب تو ان لوگوں کو اس آندھی میں دیکھتا تو ان کو ایسا گرا ہوا پاتا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں، اور پھر کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں، ان سب نے گناہ کے کام کیے، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، پس اللہ نے ان کو بہت سختی سے پکڑ لیا۔ بلا شبہ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے باعث نصیحت بنا دے، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک ہی پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، پھر ان کو ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، بس اسی دن وہ قیامت جس کا ہونا یقینی ہے واقعہ ہو جائے گی، اور زمین پھٹ جائے گا زمین، اور وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بہت کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے، اور آپ کے رب کا عرش اس دن 8 آسمانوں پر 8 فرشتوں پر، آپ کے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور اس دن تم کو اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا، اور تمہارا کوئی راز اس سے چھپا نہیں رہے گا، اور پھر جس کو اس دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے دنیا ہی میں یقین تھا کہ ایک دن میرا نامہ اعمال مجھے ملے گا، سو وہ بڑی خوشحالی میں ہوگا، یعنی عالی شان جنت میں ہوگا جس کے میوے جھکے ہوں گے، حکم ہوگا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم گزشتہ دنوں میں آگے بھیج چکے ہو، اور جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی، وہ اس طرح سے کہیں گے کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اے کاش مجھے موت ختم کر گئی ہوتی، افسوس میرا مال میرے کچھ نہ کام آیا، مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی، حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو، زنجیر میں جکڑ دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر ایک زنجیر سے جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو، کیونکہ وہ عظیم الشان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، پس آج اس کا یہاں کوئی ہمدرد نہیں، اور نہ زخموں کی پیپ کے علاوہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے جس کو سوائے خطا کاروں کے کوئی نہ کھائے گا، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے یا کسی جادوگر کا کلام ہے، مگر تم بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر وہ
کوئی بات اپنے پاس سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی رگ جان ہی کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ بے شک یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں بعض جھٹلانے والے ہیں، اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہوگا، اور بے شک قرآن تو یقینی سچائی ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو عظمت والا ہے۔ سورۃ المعارج مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع۔ فرماتے ہیں ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے واقع ہونے کے متعلق سوال کیا جو کافروں پر واقع ہوگا، جسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھیں گے اس قیامت کے دن، جس کا اندازہ 50,000 سال ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح صبر سے کام لیں۔ وہ عذاب ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے اور ہماری نظر میں قریب ہے۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پہاڑ رنگین اون کے گالے کی طرح ہوں گے، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہوں گے۔ گناہگار تمنا کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے، اور اپنی بیوی، اپنے بھائی کو بھی، اور اپنے خاوند کو جن میں وہ رہتا تھا، اور جتنے زمین میں ہے، بس چلے تو سب کو دے دے، پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ یعنی وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا بس چلے تو ہم سب کو دے دیں اور ہم بس اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس دن اس طرح کا ہوگا کہ صرف اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال ادھیڑ ڈالنے والی ہے، اور وہ ہر شخص اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور روگردانی کی ہوگی اور دولت جمع کی اور اس کو روکے رکھا۔ بلا شبہ انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرانے لگتا ہے، اور جب اس کو دولت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنے والے ہیں، جن کے مالوں میں حق مقرر ہے، اور سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا، اور وہ جو روز جزا پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے رب کا عذاب بڑا خطرناک ہے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے، اور ان کے پاس جانے میں ان پر کوئی الزام نہیں، پھر جو کوئی اس کے سوا خواہش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت سے رہیں گے۔ پھر کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، گروہ در گروہ۔ کیا ان میں ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ اسے نعمت کے باغوں میں داخل کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو وہ بھی جانتے ہیں۔ پس میں قسم کھاتا ہوں رب مشرقوں اور مغربوں کی رب کی کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ اس کی جگہ لے آئیں، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ باتیں بناتے اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، گویا وہ کسی نشانے کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہوں گے۔ اس دن ان کی نظریں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور یہی ہے وہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نوح مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے آپ اپنی قوم کو اس عذاب سے ڈرائیں۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، میری فرما برداری کرو، تمہارے گناہ بخش دے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تم کو ایک وقت معین تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا قال ربی انی دعوت قومی، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، لیکن میرے بلانے سے وہ دین سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا تو ان کے گناہ معاف کر دے، کہ تو ان کے گناہ معاف کر دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر کپڑے ڈال دیے اور وہ اپنے کفر پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کرتے رہے۔ پھر میں ان کو آواز بلند بلاتا رہا، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں کی شکل میں تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی عظمت پر اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے کس طرح بنائے اور اس میں تمہارے لیے چاند کو چمکنے والا اور سورج کو ایک روشن چراغ بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص انداز سے پروان چڑھایا، پھر اسی میں تم کو لوٹائے گا، پھر اسی سے تم کو دوبارہ نکالے گا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کی کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میرا کہا نہ مانا، ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان کے سوا کچھ نہ دیا۔ انہوں نے بہت بڑی چال چلی، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ترک نہ کرو، اور نہ سوا کو ترک نہ کر، ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور اے اللہ تو بھی اب ایسے ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دے کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا، پھر دوزخ میں داخل کیا گیا تو انہوں نے دنیا اور آخرت میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ بن پایا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اب روئے زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکاتے ہی رہیں گے اور ان کی اولاد بھی نافرمان اور کافر ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بھی اور میں ان کو بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوئے، تمام مومنین مومنات کو بخش دے اور کافروں کی تباہی کو اور بڑھا دے۔ سورۃ الجن مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے میرے قرآن کے پڑھنے کو کان لگا کر سنا، پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت دکھاتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارا رب بڑی اونچی شان والا ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ کسی کو بیٹا، اور یہ کہ ہم میں سے جو بے وقوف ہیں وہ اللہ کے متعلق بے بنیاد باتیں کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ
اور ہم تو اس خیال میں تھے کہ انسان اور جن اللہ پر کسی طرح کا بہتان نہ باندھیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں بہت سے لوگ بعض جنوں کی پناہ لینے لگے تھے، اور اس طرح ان لوگوں نے انہیں اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا۔ اور جس طرح تم خیال کرتے ہو کہ انہوں نے بھی خیال کر رکھا تھا اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اس طرح کا وہ خیال کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ ہم نے آسمان میں گھوم کر دیکھا تو اس کو ہم نے سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ فرمایا حالانکہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں باتیں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہے تو وہ اپنے لیے ایک شعلہ طاق میں پائے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی نقصان پہنچانا مقصود ہے یا ان کا رب ان کو راہ ہدایت پر لانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض کچھ اور طرح کے ہیں، اور ہم بھی مختلف طریقوں پر تھے، اور اب ہمیں یقین ہے کہ ہم نہ تو زمین میں اللہ کو ہرا سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ ایک جنات کی گروہ کا کہنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی نقصان کا ڈر ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے انصاف و نافرمان پس جو فرما بردار ہو گئے تو انہوں نے سیدھی راہ ڈھونڈ نکالی، اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں گے تو ہم ان کو بافرات پانی سے سیراب کر دیں گے تاکہ اس نعمت رزق سے ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرے گا تو اس کو وہ سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور مسجدیں تو اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو یہ جنات اس کے گرد قرآن سننے کے لیے گویا لپٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہ تم کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہدایت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھے کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا، نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ پا سکتا ہوں، البتہ میرا کام اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ ہے تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ کس کے ساتھی کمزور اور گنتی میں تھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ دن قریب ہی ہے یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت دراز کر رکھی ہے۔ اللہ غالب الغیب عالم الغیب ہے، پس وہ اپنے علم میں غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں مگر اپنے کسی پسندیدہ رسول کو مطلع کرتا ہے تو اس کے آگے، اور جس رسول کو پسند کرتا ہے تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے مقرر فرماتا ہے تاکہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور ان کے سارے معاملات اس کے احاطے علم میں ہیں اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ سورۃ المزمل مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے قیام کیا کیجئے سوائے تھوڑی رات کے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے قیام کیا کیجئے سوائے تھوڑی رات کے، یعنی آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عنقریب ایک بھاری کلام قرآن نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سختی سے
رونتا ہے اور جو بات منہ سے نکلتی ہے درست نکلتی ہے۔ بے شک آپ کو دین میں مصروفیت رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے اور سب کو چھوڑ کر سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو جائیے، اور وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔ اور جو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیا کریں، اچھے انداز میں ان سے الگ رہیے، اور ان جھٹلانے والوں کو جو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہے میرے حوالے کر دیجیے اور ان کو تھوڑی مہلت دے دیں۔ اور بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والی غذا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی مانند ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو قیامت کے دن تم پر گواہی دے گا، جسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بری طرح پکڑ لیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر اگر تم بھی انکار کرتے رہو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر ڈالے گا اور جس دن کی دہشت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے۔ اب جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے رہتے ہو، اور اللہ کو رات اور دن کا صحیح اندازہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز نباہ نہ کر سکو گے، اس لیے اس نے تم پر مہربانی فرمائی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، اور بعض لوگ اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ تو جتنا آسانی سے ہو سکے اس قرآن میں سے پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کیا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے ہاں بہتر اور اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا پاؤ گے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ مدثر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ فرماتے ہیں اے کپڑے میں لپٹنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیے اور لوگوں کو خوف دلائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنا لباس پاک رکھیے، نجاست سے دور رہیے، کسی پر اس نیت سے احسان نہ کیجیے کہ اس کے بدلے زیادہ کے طالب ہوں، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہرگز آسان نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو میرے حوالے کر دیجیے جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اس کو میں نے کثرت سے مال دیا، اور اس کو حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور دنیا کا تمام سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، اب اسے میں بڑی مشکل میں چڑھاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس نے غور کیا اور ایک بات طے کر لی، پس وہ ہلاک ہو۔ کیسی بری بات تجویز کی، وہ ہلاک ہو، کیسی بات تجویز کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ غور کیا، پھر تیوری چڑھائی اور ترش رو ہوا یعنی منہ بگاڑ لیا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کا اظہار کیا۔ پھر وہ بولا یہ قرآن اور کچھ نہیں بس وہی جادو ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، یہ تو محض انسانی کلام ہے۔ ان قریب، اللہ کہتے ہیں ان قریب میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا، آپ کیا جانیں کہ دوزخ کیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وہ نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، چمڑے کو جلس کر رکھ دے گی، یعنی اسکن کو جو ہے جلد ہے اس کو جھلس کر رکھ دے گی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں،
19 اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں اس پر، اور ہم نے دوزخ کے محافظ فرشتے ہی مقرر کیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ گنتی ہم نے کافروں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے، تاکہ وہ لوگ کہ جن کو کتاب ملی ہے یقین کر لیں، اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن کسی شک میں نہ پڑیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، وہ اور کفار یہ نہ کہیں کہ آخر اس بیان سے اللہ کا منشا کیا ہے۔ اللہ جس کسی کو چاہتا ہے اس طرح گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ دوزخ کا بیان تو لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ واپس جانے لگی اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، کہ وہ دوزخ ایک بہت بڑی آفت ہے اور لوگوں کو ڈرانے والی ہے۔ اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جائے، ہر شخص اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار ہے، سوائے دائیں طرف والوں کے جو باغوں میں ہوں گے، آپس میں پوچھتے ہوں گے، گناہوں سے تم کو کس بات نے دوزخ میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے، اور ہم اہل باطل کے ساتھ فضول باتوں میں مشغول رہا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ہاں یہاں تک کہ ہم پر وہ موت جس کا آنا یقینی تھا آ چکی۔ اب کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اس کے کام نہ آئے گی۔ پھر انہیں کیا ہوا کہ وہ اس کتاب نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا وہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ البتہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے، نصیحت لے، اور وہ لوگ نصیحت تو تب ہی قبول کریں گے جب اللہ چاہے گا۔ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی بخشنے والا ہے۔ سورۃ القیامہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو برائی پر ملامت کرے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم یقیناً اس دن ہے کہ اس کی انگلیوں کی پور تک درست کر دیں۔ اور مگر انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چوند ہو جائیں گی، یعنی کہ چندیا جائیں گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں، کہیں بچاؤ کی جگہ نہیں۔ اس دن ٹھکانہ صرف اپنے رب کے پاس ہی ہوگا۔ اس دن انسان کو جو اعمال اس نے آگے بھیجے اور جو اثرات پیچھے چھوڑے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان خود بھی اپنی حالت پر گواہ ہوگا، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وحی آتی تو وہ پڑھتے تھے، جلدی سے وہ پڑھتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائیں اس کو۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جلدی قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں، اور ہم اس کو جمع کریں گے اور ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو یعنی اللہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروائیں گے اور پڑھائیں گے۔ تو فرمایا تھا کہ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اور ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانا۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے، بس ہم جب ہم پڑھا کریں اللہ کہتے ہیں تو آپ اس پڑھنے کی پیروی کیجئے، بلا شبہ اس کو کھول کر
بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، مگر تم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ کتنے ہی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز اداس اور بے رونق ہوں گے۔ وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان پر ایسی سختی ہوگی جو ان کی کمر توڑ دے، اور البتہ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور مرنے والے کو یقین آ جائے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اور مرنے والے کو یقین آ جائے کہ جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر لپٹ جائے، اور اس دن تمہارے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ پھر نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے احکام الہی کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو ٹپکا دیا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس میں سے 2 قسمیں بنائی، مرد اور عورت۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ پھر سورۃ الدہر مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو محفوظ نطفے سے پیدا کیا، غرض یہ تھی کہ اس کو آزمائیں، تو ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا انسان بنا دیا۔ بلا شبہ ہم نے اس کو سیدھی راہ دکھا دی، خواہ وہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرہ ہو۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسی شراب کے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہوگا جس کا پانی اللہ کے بندے پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے، اور وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور مسکین، یتیم اور قیدی کو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، اور ہم تو اپنے رب سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو نہایت اداس کرنے والا اور تلخ ہوگا۔ پھر اللہ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا، اور ان کو تازگی اور دلوں کو سرور عطا فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشمی پوشاک عطا ہوگی، اور وہ لوگ ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ تو وہ گرمی کی تپش محسوس کریں گے اور نہ سردی کی سختی، اور اس کے درختوں کے سائے ان سے قریب ہوں گے، اور ان کے پھل بھی چکے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کا دور چل رہا ہوگا، اور جو شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے، شیشے بھی چاندنی کے، جن کو خدام نے ٹھیک انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور اس کے پاس سدا لڑکپن والے خادم حاضر رہیں گے۔ اگر تو ان کو دیکھے تو سمجھے کہ گویا موتی ہیں جو بکھر رہے ہیں، اور جب تم نگاہ اٹھا کے دیکھو گے تو وہاں بیش بہا نعمت اور بڑی سلطنت دیکھو گے، اور ان کے جسم پر باریک سبز ریشم اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش آج مقبول ہو گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کیجئے، اور ان میں سے کسی گناہ گار اور نہ شکر گزار کا کہنا نہ مانیے، اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ رات کے کچھ حصے میں اس کو سجدہ کیا کیجئے، اور رات کے بڑے حصے میں اسی تسبیح کرتے رہیے۔
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ دنیا کو عزیز رکھتے ہیں اور اس دن کو جو بہت سخت ہے، یعنی قیامت کو پس پشت چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ اور بند مضبوط کیا، اور ہم جب چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل کر لے آئیں۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان نرم خوشگوار ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں، پھر قسم ہے تیز ہواؤں کی، اور قسم ہے ان کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، پھر قسم ہے ان کی جو بادلوں کو پھاڑ کر جدا کرتی ہے، پھر ان فرشتوں کی قسم جو وحی کو اتار کر لاتے ہیں حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، جب رسول وقت مقرر پر جمع کیے جائیں گے، کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیسا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر ہم ان پچھلوں کو بھی انہی کے پیچھے بھیج دیں گے، اور گناہگاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہے۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں رکھا ایک وقت مقرر تک، پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا، پس ہم کیا خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ تو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن سخت بربادی ہوگی۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں سب کے لیے؟ اور ہم نے زمین پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کی طرف چلو جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے، تم دوزخ کے دھوئیں کے اس سائم کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں، جس میں نہ ٹھنڈک والا سایہ ہوگا اور نہ آگ کی تپش سے بچا سکے گا، اور وہ آگ اتنے بڑے انگارے برسائے گی جیسے محل، استغفر اللہ، اور گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ نہ تو وہ بول ہی سکیں گے، اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ عذر پیش کریں۔ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی تباہی ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور اگلوں کو جمع کر لیا۔ پھر اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہو تو میرے خلاف آزما لو، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والوں اور اس کی رحمت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان میں ہوں گے جو پسند کریں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی خرابی ہے۔ اے جھٹلانے والوں، کھاؤ اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کلام کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ ہمارا 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو بھی اس بارے میں پڑھا، جو بھی ہم نے سیکھا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما، ہمیں جنت کے محل عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے کورسز کا آغاز ہو رہا ہے، ترجمہ، تفسیر، تجوید
اور ناظرے کا، آپ میں سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ واٹس ایپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نمبر دے دیا جائے گا، اور پریویس جنہوں نے لیکچرز نہیں سنے ان کو پلے لسٹ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے اور لائک بھی کر دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔